اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 20 جو متفرق قواعد کے بارے میں ہے، یعنی تجوید کے جو مختلف قواعد ہیں وہ قواعد اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، ان متفرق قواعد میں سے پہلا قاعدہ اظہار مطلق کا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اظہار مطلق: ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ سامعین، ویسے ہم نے پیچھے ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کریں گے، ادغام کریں گے۔ تو یہاں اس کے برعکس ہے، یعنی کہ وہی شرائط پائی جاتی ہیں، حروف نون ساکن بھی ہے اور ان کے بعد حروف یرملون بھی ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ یہ جو چار حروف ہیں، چار کلمات ہیں، ان کے اندر وہ قاعدہ نہیں لگے گا بلکہ وہ اس قاعدے سے یہ چار کلمات مستثنیٰ ہیں۔ مثلاً کون کون سے؟ نمبر 1 دنیا، دنیا، بنیان، دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ دیکھیں یہاں نون ہے، ان کے بعد حروف یرملون بھی ہے، لیکن ہم نے غنہ نہیں کیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سامعین، اگلا ان متفرق قواعد میں سے اگلا جو قاعدہ ہے وہ سکتہ ہے۔ سکتہ کیا ہے؟ سکتے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سکتہ کہتے ہیں کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی کہ کہیں ہم نے وقفہ کیا ہے وہاں وقفہ کریں اور لیکن سانس نہ توڑیں، آواز روکیں، سانس نہ توڑیں۔ اور سکتے کی جہاں سکتہ کرنا ہوتا ہے چھوٹا سا سکتہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، جس طرح یہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں۔ آواز کو روکنا ہے، سانس کو جاری رکھنا ہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ یہ جو چار کلمات ہیں ان میں سکتہ واجب ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل دیا جائے، جیسا کہ یہاں کیا گیا ہے۔ بشک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سامعین، اب دیکھتے ہیں سکتے کے جو یہ چار کلمات ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ان کے اوپر سکتہ کرنا بھی واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل من راق۔ اب دیکھیں میں نے سانس تو روکی ہے، سانس نہیں روکی، آواز روکی ہے۔ وقیل من راق، سانس کو جاری رکھا۔ تو اسی طرح سکتے کے وقت آواز کو تھوڑا سا روک لیں، سانس کو جاری رکھیں۔ کلا بل ران، کلا بل ران، من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا، عوجا قیما۔ یہاں دیکھیں تنوین ہے
تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ دو زبر کو الف سے بدل کر اب پڑھیں گے، تو یہاں اس کو الف سے تبدیل کر دیں گے، تنوین کو اس طرح پڑھیں گے عوجا قیما۔ آئیے سامعین، متفرق قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ آ رہا ہے، یعنی صاد اور سین کے بارے میں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر بعض مرتبہ اس صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض مرتبہ مطلب چھوٹا سا سین، یہ دیکھیں یہ سین لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں اب سوال یہ ہے کہ یہ صاد کی جگہ صاد ہی پڑھیں گے یا اوپر سین جو آیا ہوا ہے یہ سین پڑھیں گے؟ تو اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں گے، مطلب یہاں دیکھیں صاد کے اوپر سین ہے اور یہاں بھی سین ہے، تو یہاں نمبر 1 میں اس میں اور اس میں سین پڑھیں گے، یعنی یب سوتو پڑھیں گے، یب سوتو۔ اور اسی طرح نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے۔ یہ جو ہے نمبر 3، اس میں صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں گے، نمبر 4 میں صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں، پہلے 2 میں سین پڑھیں گے، یب سوتو بس طوطن ام هم المسيطرون، یہ صاد ہے، ام هم المسيطرون، یہ سین ہے، بمسيطر بمسيطر، یہاں صرف صاد پڑھنی ہے۔ سامعین آگے چلتے ہیں، آگے ہے تسہیل کا قاعدہ۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، یعنی کہ ایک کلمہ ایسا آ رہا ہے جس کے اندر تسہیل، 2 حمزے اکٹھے آ رہے ہیں اور ان میں سے ایک حمزے کے اندر ہم نے نرمی کرنی ہے، یعنی حمزے کو جھٹکا نہیں دینا۔ جیسے یہاں دیکھیں جامی، ویسے 2 حمزے ہیں، اس کو ویسے اگر قاعدے کے علاوہ پڑھیں تو پڑھا جائے گا، لیکن یہاں ہم ایک قاعدہ لگا رہے ہیں تسہیل والا، تو اس کو پڑھیں گے جامیوں عربی۔ سامعین آگے ایک چیز ہے، ایک قاعدہ ہے امالے کا، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ اس کی مثال یہاں ہے، جیسے مج رے ہا، ویسے ہم نے را کھڑی سے ری پڑھا تھا، لیکن یہاں ایک واحد لفظ ہے جہاں ہم امالہ کریں گے اور ری کی جگہ رے پڑھیں گے، جیسے مج رے ہا۔ اچھا، امالہ کے جو ہجے کرنے ہیں وہ اس طرح کرنے ہیں، امالہ کے ہجے اس طرح کرنے ہیں، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، ٹھیک ہے، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے۔ ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ سامعین آگے چلتے ہیں، آگے ایک قرآن مجید کے اندر ایک کلمہ آتا ہے بئس الاسم الفسوق۔ یہاں تھوڑا سا بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، آیا یہ سین کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے اس کو پڑھنا ہے یا لام کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے اس کو پڑھنا ہے یا لام کو زیر دینی ہے؟ تو اس کی یہاں اس کے بارے میں بتایا گیا، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے، یعنی جو بھی الف آ رہا ہے اس کے بعد لام سے پہلے آ رہے ہیں یا لام کے بعد آ رہا ہے تو دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو زیر دے کے پڑھیں گے۔ جیسے
بئس الاسم الفسوق کو پڑھیں گے، بئس اسم الفسوق کو نہیں پڑھیں گے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ چند کلمات سمجھ آ گئے ہوں گے، جو چند قواعد تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سامعین، انشاءاللہ بہت جلد ہی ہماری اور آپ کی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ سبق نمبر 21 میں جو وقف کے بارے میں ہے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔